बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज रहीं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और चेरिंग क्रॉस पर भी मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इस बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज है और इसी तरह शहर लाहौर में भी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने शिरकत की है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर ने इस एहतजाज में शिरकत की है, जबकि दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जमात इस्लामी ने अपने तौर पर इस एहतजाज में शिरकत की है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी भी इस एहतजाज में शरीक हुए, जबकि मुल्क भर से जो एहतजाज जारी है, लाहौर में भी उसी तरह इस बिल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हुआ है, जिसमें शुरा ने भरपूर नारेबाजी की है, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हुकूमत के ख़िलाफ़, इस बिल के ख़िलाफ़ भरपूर मुजाहरा किया है। और शुरा का यही कहना था कि इस बिल को वापस लिया जाए। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता ये एहतजाज जारी रहेगा और एक किस्म की ये एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है, जो बिल्कुल भी आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ कोई भी कदगन नहीं लगाने दी जाएगी। अगर इस बिल की बात की जाए तो इस बिल में ऑनलाइन यानी फेक न्यूज़ फैलाने के जुर्म में 20 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा की तजवीज़ दी गई है। यह दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं, लेकिन फ़ेक न्यूज़ की वजाहत भी नहीं की गई और सहाफ़ियों का यही शिकवा है कि जब तक फ़ेक न्यूज़ की वजाहत नहीं की जाती या सहाफ़ियों से, मुख्तलिफ़ सहाफ़ती जमातों से इस हवाले से मुशावरत नहीं की जाती, तब तक इस बिल को नहीं आना चाहिए। और यही सबसे बड़ा शिकवा है। अगर दूसरी बातें की जाएँ तो इसकी जो शिक 29 है उसके मुताबिक इस कार्रवाई को किसी भी अदालत या किसी भी एजेंसी में या कहीं भी इसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो तमाम तर जो मामलात हैं वो यहाँ आज ज़ेरे बहस आए हैं और तमाम तर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वकला हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, तमाम ने सहाफ़ती तंजीमों का साथ दिया और इस बिल पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आज़ादी इजहार राय पर कोई भी कदगन लगाने पर हुकूमत की मुखालफत की और हुकूमत को जो है इस हवाले से कहा कि इस बिल को वापस लिया जाए, ताकि मुल्क में जो इजहार राय की आज़ादी है वो बरकरार रहे और किसी भी किस्म की कोई भी इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगनी चाहिए। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस बिल के नतीजे में एक तजवीज़ इसमें यह भी है कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और उनकी मनसूखी के हवाले से काम करेगी। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर आज एहतजाज हुआ और सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि ये मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पीका कानून के तरमीम बिल को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया है। सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान का कहना था, जमहूरी दौर में इस तरह के कानून पास होना बाइस तशवीश है, समझ से बाहर है। हुकूमत को इस तरह के इक़दाम से क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम हुकूमत से मुतालिबा करती है कि बिल पर दोबारा नज़रसानी की जाए। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पीका कानून की तरमीमी बिल को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया और इस हवाले से सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा है कि जमहूरी दौर में इस तरह के कानून पास होने पर तशवीश है। इस तरह की तरमीम लाकर हम मुल्क का मुस्बित इमेज जो है उसको उजागर नहीं कर रहे। समझ से बाहर है कि हुकूमत को इस तरह के इक़दाम से क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत ने बगैर मशवरे के ऐसा कानून बना दिया है जिसके असरात मुस्बत नहीं आएंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस बिल पर दोबारा नजरसानी की जाए, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके एतराज़ात भी दूर किए जा सकें और कानून जो है वो भी जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पेश किया जा सके। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने इस पीका कानून को जो है आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया। LTE टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन गुलबक्स की मेन बुलेवार्ड AE1 और E2 ब्लॉक में गैर कानूनी तजावुज़ात ख़त्म करवा दी गई हैं। गैर कानूनी स्टॉल्स और आरसी और पुख्ता शेड्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं। ब्लॉक में LTA मलकियती 8 कनाल अराज़ी पर कब्जे की कोशिश भी नाकाम, स्ट्रक्चर में स्मार्ट कर दिया गया। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। शोबा हाउसिंग और शोबा एनफोर्समेंट की तरफ से आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो तजावुज़ात माफिया है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। LDA टीमों ने गुलबर्ग स्कीम और LDA एवेन्यू 1 में
غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات مسمار کر دیں۔ LDA انفورسمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے گلبرگ مین بولیوارڈ اور مختلف بلاکس میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران گلبرگ اسکیم میں مین بولیوارڈ اور E1 E2 بلاک میں جو تجاوزات تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، جبکہ آپریشن کے دوران غیر قانونی سٹالز اور عارضی اور پختہ شیڈز بھی ختم کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ LDA کے انفورسمنٹ اسکواڈ نے ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں آپریشن کیا اور ایونیو 1 کے L بلاک میں جو LDA ملکی کی 8 کنال اراضی تھی جس پر مبینہ طور پر قبضہ مافیا کی طرف سے تعمیرات کی جا رہی تھی، LDA نے آپریشن کرتے ہوئے یہ قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور سٹرکچر کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح LDA ٹیموں نے D بلاک سے جھگیاں ختم کر دیں اور LDA ایونیو 1 J بلاک میں پارک کی جگہ پر جو تجاوزات قائم کی جا رہی تھی ان کو بھی مسمار کر دیا۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ۔ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں پاکستان انٹرنیشنل کولینری چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ 4 روزہ ایونٹ میں ملک بھر سے 5000 سے زائد شیفز کی شرکت، مختلف کوکنگ مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل کلنری چیمپئن شپ کا اہتمام، ملک بھر سے 5000 سے زائد شیفز کی شرکت، مختلف مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ چیمپئن شپ میں دنیا بھر کے معروف شیفز نے بطور جج شرکت کی۔ صدر شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان احمد شفیق چودھری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوتھم میاں شاہد محمود اور قونصل جنرل سری لنکا یاسین جویا نے خصوصی شرکت کر کے مقابلوں میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ احمد شفیق چودھری کا کہنا تھا کہ چیمپئن شپ کا مقصد نوجوان شیفز کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور پاکستانی کلنری انڈسٹری کو عالمی سطح پر فروغ دینا ہے۔ ہمیں سب کو مل کے اس طرح کے جو کمپٹیشنز ہیں وہ پورے پاکستان میں ارینج کرنے چاہیے، حکومتوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ پاکستان کی اکانومی میں ہماری کنٹریبیوشن ہو اور ینگ لوگ جو ہیں وہ ڈگری ود اسکل کی طرف مائل ہو سکیں۔ جو ہنر ہے اس کو لوگ کہیں کہ جی ہنر کی طرف جانا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوتھم میاں شاہد محمود کا کہنا تھا کہ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں جاری چیمپئن شپ کے 7ویں ایڈیشن نے میلے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جیتنے والی ٹیمز کو کیش انعامات بھی دیے جائیں گے۔ یہ بڑا ایک اچھا یونیک ایکسپیرینس آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پہ اتنا بڑا میلہ سجا ہوا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ بچے جو ہے اسکل شو کیسنگ کر رہے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت سارے کیش انعامات بھی ان کو دے رہے ہیں۔ قونصل جنرل سری لنکا یاسین جویا کا کہنا تھا کہ کوتھم نے اچھا اقدام کیا ہے۔ اس طرح کے ایونٹ میں انٹرنیشنل فوڈز کے بارے میں معلومات اور انہیں چکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک ایونٹ ہے جس میں انٹرنیشنل جو ہے وہ ریکگنیشن ہماری کوزینس کو مل رہی ہے، جس میں لوکل ہمارے شیف جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہے، اور ہمیں ڈفرینٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈشز جو ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کا اور ان کو ایگزبٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ معروف شیف ٹونی نے بھی تقریب کو خوب سراہا اور لاہور کے کھانوں کی تعریف کی۔ I'm really exciting to see this and witness for the world to see come to Pakistan and taste Lahori food. پاکستان انٹرنیشنل کلنری چیمپئن شپ نے نہ صرف نوجوان شیفز کے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا بلکہ پاکستانی کھانوں کو عالمی سطح پر روشناس کروانے کا شاندار موقع فراہم کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے CTD بھی متحرک ہے۔ شہر کی 55 آبادیوں کے حوالے سے لاہور پولیس کو نشاندہی کر دی۔ CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے کومنگ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ، PC ہوٹل اور قذافی اسٹیڈیم کے قریب آبادیوں میں ممکنہ طور پر گھروں کو چیک کیا جائے گا۔ مزید بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، چیمپئنز ٹرافی کے دوران لاہور شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور سیکیورٹی کے انتظامات کو فل پروف بنانے کے لیے لاہور پولیس کے ساتھ ساتھ CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی کمر کس لی ہے اور اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ CTD نے 55 آبادیوں کی نشاندہی لاہور پولیس کو کی ہے، جہاں پہ لاہور پولیس کی جانب سے کومبنگ آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ ہر گھر اور ہوٹل کو جو ہے چیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاہور کے مختلف مقامات پر لگے جو ناکہ جات ہیں ان پر بھی سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے چیکنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع سے وصول ہونے والی معلومات کے مطابق کومبنگ آپریشن میں ایک روز میں 2378 کے قریب گھروں کو چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس ریکارڈ کے مطابق کومبنگ آپریشن کے دوران 8014 افراد کو اب تک جو ہے وہ چیک کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈولفن کو بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ بھی چوکنا رہیں اور کوئک ریسپانس، فرسٹ ریسپانس جو ہے وہ تاکہ دیا جا سکے۔ ڈولفن پولیس کی جانب سے بھی شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ شہریوں کو اور موٹر سائیکل
سواروں کو روک کر ان کے کوائف چیک کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی شہری کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھتا ہے تو وہ فوری طور پہ 15 کی کال پہ جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ کر سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرچ آپریشنز کے ساتھ ساتھ جو تھانہ جات کی نفری ہے ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے علاقوں کے اندر تمام تر سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ فل پروف رکھے تاکہ چیمپئنز ٹرافی میں کوئی بھی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو. شکریہ شاہ زیب. کی گیٹ پولیس کی کارروائی. آن لائن پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والا ملزم گرفتار. لاکھوں مالیت کی پتنگیں، 39 کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے. ملزم عمران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید بتائیں گے شاہ زیب شہزاد. جی شاہ زیب بتائیے گا کارروائی کے حوالے سے. جی بالکل، ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یقین گیٹ پولیس نے کارروائی کی اور آن لائن پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے. ملزم کے قبضے سے لاکھوں مالیت کی 264 پتنگیں جبکہ 40 کے قریب کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور 4 دستانے ڈور سمیٹنے کی مشینیں بھی جو ہے وہ برآمد کر لی گئی. آپ کو بتاؤں کہ ملزم آن لائن آرڈر لے کر لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے پتنگ بازی کا سامان پہنچاتا تھا جس کو خفیہ اطلاع پر جو ہے وہ دھرا گیا ہے. اس کے خلاف مقدمے کا اندراج کر دیا گیا ہے. ملزم کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی ہے اور یہ پابندی کے باوجود پنجاب کے دیگر صوبوں میں پتنگ بازی کا سامان بھجوایا بھی کرتا تھا. پولیس نے ایسی سٹی کی پتنگ کے خلاف کریک ڈاؤن گیٹ پولیس کو جو ہے وہ ٹیم کو شاباشی دی گئی ہے اور ایس پی سٹی کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید 13 درج ہو گئی. ٹھیک ہے شاہ زیب، شکریہ. صوبائی وزیر اوقاف و صنعت و تجارت چودھری شاف حسین کا قرآن کمپلیکس کا دورہ. ترقیاتی اسکیموں کی بروقت شفاف اور معیاری تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت. چودھری شاف حسین کا کہنا تھا کہ دینی مدارس کے طلباء کو یونیورسٹی میں رسائی دی جائے گی. قرآن بورڈ اور متحدہ علماء بورڈ کو متحرک کریں گے. مزید بتائیں گے حمزہ خورشید. جی حمزہ بتائیے گا. بالکل، صوبائی وزیر اوقاف اور صنعت و تجارت چودھری شاف حسین کا قرآن کمپلیکس کا دورہ. لائبریری، لیکچر ہال، خاتم حسن یونیورسٹی کی عمارت اور دفاتر کا معائنہ کیا جبکہ صوبائی وزیر کا لائبریری میں کتابوں پر پڑی گد پرستق اظہار برہمی کیا جبکہ صوبائی وزیر کی لائبریری کے مناسب دیکھ بھال کی ہدایت کی گئی جبکہ صوبائی وزیر کو قرآن بورڈ میں محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی اسکیموں بارے بریفنگ دی گئی جبکہ سیکٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت بارے آگاہ کیا. صوبائی وزیر کی ترقیاتی اسکیموں کی بروقت شفاف اور معیاری تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. اس موقع پر چودھری شاف حسین کا کہنا تھا کہ ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل کے لیے فالو اپ ضروری ہے. خاتم نبیین یونیورسٹی ناگزیر اسے مکمل فعال کریں گے جبکہ یونیورسٹی کو فعال کر کے حقیقی معنوں میں ریسرچ اور دینی علوم کی ترویج کا مرکز بنائیں گے. دینی مدارس کے طلباء کو یونیورسٹی میں رسائی دی جائے گی. قرآن بورڈ اور متحدہ علماء بورڈ کو پوری طرح متحرک کریں گے. ان بورڈ میں معروف دینی اسکالرس کو شامل کیا جائے گا جبکہ مزید صوبائی وزیر نے اوقاف کے زیر تمام مزارات اور مساجد کی صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کا پلان بھی طلب کر لیا ہے جبکہ قرآن بورڈ قرآن مجید کی غلطیوں سے پاک اشاعت یقینی بناتا ہے. اس موقع پر کہنا تھا ڈاکٹر طاہر بخاری کا جو سیکٹری اوقاف ہے. اس موقع پر سیکٹری اوقاف نے مزید کہا کہ مقدس باراق کی حفاظت کے لیے قرآن محل بننے چاہیے. سیکٹری سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-25 کے تحت محکمہ اوقاف کی 18 اسکیموں پر کام جاری ہے. 14 جاری اور 4 نئی اسکیموں پر 1055 ملین روپے لاگت آئے گی. بریفنگ اجلاس میں سیکٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے افسران کی شرکت رہی. جی ٹھیک ہے حمزہ، شکریہ. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فروری میں پنجاب بھر میں 20,000 گھروں کی تعمیر کا ٹارگٹ دے دیا. اسکیم میں درخواستیں جمع کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان ایکشن خصوصی اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا. بے گھر شہریوں کو مفت پلاٹ دینے کے لیے سفارشات اور تجاویز پر غور. فروری میں صوبے بھر میں 20,000 گھروں کی تعمیر کا ٹارگٹ دے دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 3 اور 5 مرلے کی ہاؤسنگ اسکیموں کا جائزہ. عوام کو فری پلاٹ دینے کے لیے TORs طے کرنے کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم. مریم نواز نے افسران کو حکم دیا کہ سالانہ 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف ہر صورت پورا کیا جائے. پنجاب کے 22 اضلاع میں 35 ہاؤسنگ اسکیمیں، 2807 پلاٹ کی ڈیولپمنٹ کا کام مکمل. 7 اضلاع میں 9 ہاؤسنگ اسکیمیں، 1119 پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ کا عمل تیز کرنے کا حکم.
इजलास में बताया गया कि 9015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। 2050 अफराद को मकान की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 4841 घर जेरे तकमील। पोर्टल पर विजिट करने वाले शहरियों की तादाद 7,28,000 से बढ़ गई। 4 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मुकम्मल दस्तावेज के साथ जमा हो गयी। 74,000 से ज्यादा ड्राफ्ट एप्लीकेशंस भी अपनी छत अपना घर पोर्टल में जमा। दस्तावेज जमा कराने का अमल जारी है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। LD ने अब्दुल हक रोड के मुख्तलिफ सेक्शन की बहाली का प्लान बना लिया। पहले मरहले में यूटिलिटीज़ की मुंतकली का काम किया जाएगा। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ की मुंतकली के लिए 1,96 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। 3 माह में मनसूबा मुकम्मल होगा। शहर में एक और शाहरा की मुरम्मत बहाली का मंसूबा। LDA ने अब्दुल हक रोड की मरहलावार बहाली का प्लान बना लिया। पहले मरहले में यूटिलिटीज की मुंतकिली का काम किया जाएगा। दूसरे मरहले में सड़क की कारपेटिंग और अपग्रेडेशन की जाएगी। LDA ने अब्दुल हक रोड का प्लान 2017 में बनाया, लेकिन अमल ना हो सका। डॉक्टर्स अस्पताल से सदरन बाईपास तक सड़क की बहाली का मंसूबा था। अब्दुल हक रोड प्रोजेक्ट 7 साल तक फाइलों में ही बंद रहा। अब LDA ने इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए 1,96 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया है। अब्दुल हक रोड पर सर्विसेज की शिफ्टिंग का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब 7 साल से मंसूबे पर तामीराती काम न होने से लागत में होशरुबा इजाफा हो गया। 27 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अब 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। फिर वक्त इतना ही।